کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک مغفرت کرتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے مجلس والوں تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اس کے لیے مل جل کر رہنا چاہیے، اجتماعی، اور اپنی نیت کر کے سننا، انسپیکشن کی نیت سے نہیں سننا کہ کیا بات کر رہا ہے، بلکہ اس نیت سے سننا کہ یا اللہ یہ میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ متکلم کی بات کو یقین کے ساتھ سنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں ایمان کی لہریں اٹھائیں گے۔ تو سننا کہ اپنی نیت کر کے سنیں گے۔ بھائی حافظ منیر اور حافظ گلاسگو والے ان سے روم 5 میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کر کے سنیں گے۔ دوسرا یہ میرے دوست بزرگوں کہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام عمل کرنے کی نیت سے سنتے تھے۔ اور تیسرا دعوت کی نیت سے سنیں گے، جو سنیں گے اس کی دعوت دیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا اسلام کسی کا نہیں جو عمل کرتے ہوئے دعوت دے۔ یہ بات ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پوری بات سن کے جائیں گے۔ ادھورا سنا تو ادھورا سمجھیں گے، ادھورا سمجھائیں گے، سامنے والا ادھورا سمجھے گا، بات کہیں کی کہیں پہنچے گی، تو پورا سنیں گے۔ اور آخری بات یہ میرے دوست بزرگوں کہ جب تک یہاں سے چھٹی نہ دی جائے اٹھ کے جائیں گے نہیں۔ تشکیل پوری ہوگی تب جا کر بات سننے کا حق ادا ہوگا، کیونکہ تشکیل کے موقع پر اگر چلے گئے تو مجمع بکھر جائے گا اور سارے لوگوں کو ضروریات کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی سنو گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ ہم سب کیا سبق ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ اللہ پاک آسان فرماوے، قبول فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو دعوت کی مبارک محنت دی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ امت افضل امت جو ہے وہ دعوت کی وجہ سے ہے، اور نبیوں کی قوموں کو یہ محنت نہیں ملی ہے۔ اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو دعوت کا کام دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس محنت کو کار نبوت یقین کر کے کر رہے ہیں۔ اس کام کا حق ہے کہ اس کام کو حضور پاک علیہ السلام والا کام یقین کرنا۔ بہت سے لوگوں کا الگ الگ ذہن ہے اس کام کے بارے میں، کوئی اس کو بھلا کام سمجھ رہا، کوئی اس کو نفل سمجھ رہا، کوئی اس کو اچھا کام کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا کام ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ جو مددیں، جو نصرتیں اللہ پاک نے نبیوں کی دعوت پر اتاری تھی، وہی مددیں، وہی نصرتیں اللہ نے اس کام کے ساتھ رکھی۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ امت کے انفرادی اور امت کے اجتماعی مسئلوں کا علاج دعوت ہے۔ کیوں کہا؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دعوت سے یقین بنے گا،
यकीन से जिंदगियों में आमाल आएंगे और आमाल से अल्लाह राजी होगा, और जब अल्लाह राजी हो जाते हैं तो दुनिया हयातन तय्यबा की शक्ल में बनती है और अजर अजीम की शक्ल में आखिरत बनती है। ये तरतीब है कि दावत से यकीन, यकीन से अमल, अमल से अल्लाह की रजा और अल्लाह की रजा से दुनिया और आखिरत में कामयाब। लेकिन दावत की मुबारक मेहनत जो है वो दावत कब बनेगी? एक सवाल है यहां पर। दावत की मुबारक मेहनत, दावत उस वक्त बनेगी जब ये सुन्नत तरीके पर हो। कोई भी काम जब सुन्नत के साथ होगा तो अल्लाह के यहां मकबूल होगा। अगर कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ हुआ तो अल्लाह के यहां मकबूल नहीं बनेगा। ये कंडीशन है कि सुन्नत, कि दावत की मेहनत सुन्नत के साथ। एक होता है मुजाहिदा और एक होता है मशक्कत। दोनों में फर्क है। जो अमल सुन्नत के साथ में है वो मुजाहिदा बनेगा और मुजाहिदा हिदायत का जरिया बनती है, और जो अमल में सुन्नत नहीं है तो वो मशक्कत बनती है, और मशक्कत में हिदायत का वादा नहीं है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमल मुहसिनीन। तो मेरे रास्ते की जद्दोजहद करो, मैं जरूर हिदायत दूंगा, बल्कि हिदायत के कई रास्ते खोल दूंगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दावत जो है सुन्नत के साथ है। मेरे दिल में जो आया मैं उस तरह दावत दे दी, जो मेरे दिमाग में है उस तरह दावत दे दी। अल्लाह पाक ने हम पाबंद है, हम पाबंद है। जैसे नमाज में पाबंद है, कुरान पाक की तिलावत के करने में पाबंद है, अल्लाह के जिक्र में पाबंद है, हज के करने में जो हज के फराइज है, जो उसूल बताए जा रहे हैं उसके हम पाबंद है, रोजे में हम पाबंद है, हर इबादत में हम पाबंद है। इस तरह दावत में भी हम पाबंद है। अब ये देखो, ये देखना पड़ेगा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने काम किस तरह किया है। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी है वो चलकर जाकर दावत दी, अपने आप को थकाया है। अपने आप को थकाना। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि हमारे काम में ताब असल है, थकना असल है। उम्मत के पीछे हम अपने आप को कितना थका रहे हैं, ये असल है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, कानों तक पहुंचाना असल नहीं है, दिलों तक पहुंचाना असल है। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आदमी का दर्जा उससे कम नहीं समझते थे जब तक कि उसे दावत न देते, और उस दावत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को थकाते थे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हैं, सहाबा साथ में हैं और बात कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स आया, देहात का रहने वाला, और वहां से जोर से चिल्लाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दीन सिखा दो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से बुलाया नहीं, खुद अपनी जगह से उठे और चलकर वहां गए। लोहे की कुर्सी मंगाई गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा हुए और फिर उसको मोटा मोटा इस्लाम की मोटी मोटी दावत दी। एक मर्तबा एक सहाबी, ये नए साथी है, नए आदमी, वो नमाज में शरीक हो गए। वो सहाबी उस वक्त नहीं बने थे। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, फिर देखा मजमे की तरफ, तो एक नए आदमी आए हैं। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, इशारे से बुलाया नहीं बल्कि उठे, चलकर गए और उसके बाद में जो है उससे मुलाकात की, फिर दावत दी।
تو مجاہد جو بنے گا وہ انسان بنے گا. مجاہد مشین نہیں بن سکتی. مشینوں کے ذریعے دعوت دینا, ٹیکنالوجی سے دعوت دینا, ہو سکتا ہے کان تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے یہ کان تک پہنچ جائے, لیکن پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ نہیں ہے. خود جانا پڑے گا. صحابہ اکرام کو بھی یہی چیز سکھائی اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بادشاہ کو دعوت دینی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی پوسٹ مین کا سسٹم تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے خط بھیجنا. لیکن اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا اور اس کے بعد میں جماعت بنائی. کیا بنائی؟ جماعت بنائی, اور پھر جماعت کو خط دیا اور پھر کہا کہ اب روانہ ہو. اس جماعت نے سفر کیا, اس جماعت نے سفر کر کے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو خط دیا. اس بادشاہ نے خط پڑھا اور اس کو پھاڑ دیا. اب کیا ہوا کہ وہ صحابہ ڈر گئے کہ اب کچھ ہو جائے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا ہے دعوت کو. اب وہ دوڑے جلدی واپس آئے. پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ اللہ پاک نے اس بادشاہ کے پورے خاندان کو ختم کر دیا, اس کی حکومت کو بھی اللہ پاک نے ختم کر دیا. میرے دوست بزرگوں, آپ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کام کیا ہے. جتنا ہماری محنت سنت کے قریب ہوگی, جتنا ہماری محنت سنتوں سے میل کھائے گی, اتنا ہماری محنت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. محنت میں وہ کامیاب ہے جس کی محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے. اور اللہ کی جو مدد اترے گی اس پر اترے گی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, صحابہ ساتھ میں ہیں. اب ایک دیہات کا رہنے والا اپنے گھر جا رہا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دیکھا, ملاقات کی اور کہا کہ بھائی آپ کو ایک خیر کی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں خیر کی چاہتا ہوں, کیا بات ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ایک اللہ کی طرف, اور کہا کہ مجھ کو نبی مانو, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. اب وہ دیہات کا رہنے والا کہہ رہا کہ کوئی آپ کے پاس میں گواہ ہے, گواہ. اب اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے کہ آپ لوگ گواہی دے دو, نہیں, بلکہ کہا کہ اچھا فلانا کونے میں جو درخت, اس درخت کو اگر میں کہہ دوں وہ گواہی دے تو کیا بات ہے؟ تو کہا بہت اچھی بات ہے, اگر وہ درخت گواہی دے دے گا تو میں کلمہ قبول کروں گا. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, وہ درخت اپنی جگہ سے چیرتا ہوا آیا اور 3 مرتبہ گواہی دی کہ اللہ حق ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جتنا ہم سنتوں کی طرف جائیں گے اور جتنا مجاہدے کے ساتھ دعوت دیں گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد یعنی اللہ کی جو نصرت ہے وہ یہ تھوڑی یہ ایک درجہ ہے اس کا کہ کھانا خوب ہو گیا, 10 نے مل کر, 2 آدمی کا کھانا تھا تو 10 نے مل کے کھا لیا, سہولتیں ہو گئی, دنیا میں عافیت ہو گئی. یہ ایک درجہ ہے. اصل نصرت یہ ہے کہ ایسی چیز ہو جائے جو حق کے پھیلنے میں مددگار بنے. حق کے پھیلنے میں کیا بنے؟ مددگار بنے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا. اب ہجرت کا سفر ہوا تو صحابہ نے کہا کہ 2 راستے ہیں, ایک یہ راستہ ہے ایک یہ راستہ ہے. یہاں جائیں گے تو ڈاکو ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہم ڈاکو والے راستے سے جائیں گے تاکہ ڈاکوؤں کو دعوت دے سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اب وہ راستہ اپنا لیا. اب گئے اس راستے پر تو ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد کے ساتھ بڑی فکر کے ساتھ انہیں سمجھایا. ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھ لیا. ہاں یہ بات ہے. اور پھر نام پوچھا. ہاں پھر نام پوچھا تو نام کا مطلب جو ہے کچھ اور تھا. اللہ کے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا. پھر آگے سفر ہوا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان بچے کو دعوت دے رہے ہیں, یہودی بچہ. تھک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دعوت دینے میں. اب جو ہے بچہ بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہا. اب باپ نے اشارے سے ہاں کہا, اس بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ بچہ جو ہے بیمار تھا, موت کے قریب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. اس بچے نے کلمہ پڑھا, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس جان کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا. ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, حضرت میں جاتا ہوں بالکل بازو میں کھڑے ہیں اور وہ بالکل تیار نہیں ہے, بالکل تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. حضرت عمر جاتا ہوں فرمایا, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اس کو میرے حوالے کر دو, میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی توجہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں, ذرا بھی بات کو, یعنی حضرت عمر جاتا ہوں کی ذرا بھی بات نہیں سن رہے, اور پورا زور لگا رہے, پورا تھک رہے ہیں. پھر ایک زمانہ ایسا آیا, تھکتے 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 ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے اور کہا, عمر اگر میں تیری بات سن لیتا تو یہ شخص جہنم میں چلا جاتا. یہ بات ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں. دعوت جو ہے نا یہ مجاہدے کے ساتھ میں ہے. دعوت جو ہے تھکنے کے ساتھ ہے. ہر ایک کے پاس جائیں گے, ہر ایک کے گھر پر جائیں گے, ہر ایک کے در پر جائیں گے. جہاں جہاں ایمان والے ہیں ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے. اور دعوت جو ہے داعی کے لیے ہے. ہاں یہ دکھائی دے گا دوسروں کے لیے لیکن ہے اپنے لیے. ہوٹل والا, ریسٹورنٹ والا جو کھانا پکا کے سجاتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں, اصل میں اس کا گلہ بھرتا ہے. تو ایک وقت میں دو فائدے ہوتے ہیں, بولنے والے کا, تھکنے والے کا, جو مجاہدے کے ساتھ دعوت دے گا اللہ اس کا ایمان بنائیں گے. اور سامنے والا اگر ضدی نہیں ہے اور اگر جو ہے اس میں ضد نہیں ہے, گھمنڈ نہیں ہے, تو اللہ پاک اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. اگر سامنے والے نے تھوڑی بھی طلب اور تھوڑی بھی فکر دکھا دی اپنی تو اللہ پاک اس کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے ہیں. اور یہ داعی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور جو بھی اس طرح دعوت کا کام کرے گا, جو بھی اس طرح اپنے آپ کو اوپر کے پیچھے تھکائے گا, اللہ اس کا ایمان بنائے. جو کھانا کھائے گا اسی کا پیٹ بھرے گا. صرف کھانے کو دیکھ لینے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا, یا کھانے کو سن لینے سے پیٹ نہیں بھرتا, یا دو چار نوالے کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے, یہ جو دعوت کے اعمال ہے یہ غذا کا کام کرے گی. یہ جو دعوت کے اعمال ہے کون سا کام کرے گی؟ غذا کا کام کرے گی. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے, باڈی کے ہر پارٹ میں. آنکھیں کی روشنی, ہاتھوں کا پکڑنا, پاؤں کا چلنا. رمضان میں دیکھو کیا ہوتا ہے, تو یعنی سحری کر لی اچھی خاصی, اور فجر بعد تو ہر کوئی اچھا سلام کرتا ہے, السلام علیکم, کیم چھو عبداللہ بھائی, ہاں مجاما چھو, ہاں سو حال سے بھائی, ہاں بلا حسن بھائی نہیں ملیا, بہت દિવસ થઈ ગયા, چلو بھائی ٹھیک ہے.
अब ज़ोहर में अस्सलाम वालेकुम तो अब्दुल्ला भाई मजामा छो, हाँ ठीक છે બધું સારું છે. अच्छा, अब असर की नमाज, और अभी लंदन में वो 21 घंटे वाले रोजे है भाई. हाँ, अब असर बाद तो फिर हाँ, और मगरिब से पहले क्यों हो गया? हाँ, क्यों ऐसा होता है? ये इसके लिए कि पेट में अनाज नहीं है. तो हर चीज में कमजोरी आएगी, हर चीज में कमजोरी आएगी. और फिर मगरिब के बाद में तो फिर अब तो जाते खाते खाते जाता है, आते वक्त भी कभी कोई बीच में कुछ मस्जिद में कुछ मिल गया तो भी इनकमिंग फ्री है. हाँ, तो फिर ईशा में ताकत आ जाती. हाँ, तरावी के बाद और हाँ, गप्पे सप्पे होते रहते हैं. मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस इसी तरह हाँ, जब दावत के आमाल में हम लगेंगे, हमारी रूह मजबूत बनेगी. अल्लाह पाक हमारे ईमान में ताकत पैदा करेंगे. और ईमान में भी दो चीजें मिलेंगी. सबसे पहली ये चीज मिलेगी कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होगी. जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है तो फिर अमल करने का जज्बा पैदा होता है. अल्लाह को राजी करने वाले आमाल हाँ, जिस्म से बाहर आते हैं क्योंकि मोहब्बत हो गई. अब नमाज, अब कुरान, अब जिक्र, अल्लाह से मांगना अब अच्छा लगेगा. तहज्जुद अच्छी लगेगी, कुरान का पढ़ना अच्छा लगेगा. और दूसरी जो चीज पैदा होती है वो अल्लाह का खौफ पैदा होता है. और अल्लाह के खौफ से आदमी गुनाहों से बचता है. जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो एक होता है एक्सीलेटर, एक होता है ब्रेक. तो दावत की बरकत से हाँ, यकीन बनेगा, और यकीन में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, और मोहब्बत में हम आमाल करेंगे, और अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों से बचेंगे. आमाल का करना ये एक्सीलेटर का काम करेगा, और गुनाहों से बचना ये ब्रेक का काम बनेगा. इसके लिए दावत मुजाहिदे के साथ देना जरूरी है, वरना ईमान नहीं बनेगा. ईमान कमजोर पड़ेगा, कमजोर. एक दिन भी मस्जिद वार जमात का मशवरा छूट गया, एक दिन भी दावत के आमाल छूट गए तो ईमान में गिरावट आएगी और यकीन में मिलावट आएगी. जिस दिन आमाल दावत न हो या किसी वजह से छूट जाए तो हमें अपने ईमान की कमजोरी का अंदर एहसास होना चाहिए कि या अल्लाह आज गश छूट गया, या अल्लाह आज तालीम छूट गई, या अल्लाह आज अकेले किसी को दावत नहीं दे सका, या अल्लाह आज उम्मत के पीछे थका नहीं हो. अब उसकी वजह से अंदर ईमान में कमजोरी महसूस हो रही है. जब ईमान कमजोर पड़ जाता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो फिर अमल बोझ बनता है. हाँ, अमल क्या बनेगा? बोझ बनेगा. बोझ बनेगा अमल, कि नमाजें बोझ लगेगी, कुरान पाक की तिलावत बोझ लगेगी, अल्लाह का जिक्र बोझ लगेगा, रातों का रोना बोझ लगेगा. जैसे कि कुली, रेलवे स्टेशन पे कुली होते ना, सामान, हाँ, बस सामान सर पर है, वो भाग रहा है कब ये नीचे उतरे और मुझे पैसे मिले. भागे भागे आएंगे, भागे भागे नमाज पढ़ेंगे, भागे भागे जाएंगे. पूरी नमाज में एक मर्तबा भी अल्लाह याद नहीं आएगा. ये क्यों होता है? ये इसके लिए होता है कि सही ढंग से दावत नहीं दे रहे हैं. तो नेकियां बोझ लगती है, बोझ. और जब यकीन कमजोर पड़ जाता है मेहनत नहीं होने की वजह से, तो दूसरा नुकसान ये होता है कि फिर गुनाह मीठे लगते हैं.
پھر گناہ اچھے لگتے ہیں، کہ پھر جو ہے تنہائی کے گناہ ہونے لگتے ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر یہ آدمی گناہ سے بچا ہوا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ امت عمل کرتے ہوئے پریشان ہوگی۔ بہت بات دھیان سے سننا بھائی، یہ امت عمل کرتے ہوئے پریشان ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ زندگی ملی ہوئی ہے۔ مٹھائی میں زہر ملا ہوا ہے، مٹھائی میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب جب مٹھائی کھائیں گے تو گلے تک تو اچھا لگے گا، گلے تک میٹھا لگے گا، پیٹ میں جاتی زہر اپنا کام کرے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے یہ امت پریشان ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کے ساتھ زندگی ملی ہوئی ہے۔ جیسے کہ گاڑی چلا رہے ہیں، اب باہر برف، باہر سنو گر رہا ہے، فل باہر ٹھنڈی ہے، اور گاڑی کے اندر ہیٹر ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گاڑی کا جو کانچ ہے کھڑکی کا، وہ کونا ٹوٹا ہوا ہے۔ اب وہاں سے ہیٹر ہونے کے باوجود باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آئے گی، اور یہ بیٹھنے والا پریشان ہوگا۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن گناہوں کے ساتھ، یہ بھائی کا حق مارا ہوا ہے، کاروبار میں کہ جھوٹ ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اب بہن کی وراثت نہیں دی ہے، بینک سے پیسے لے لے کے گاڑی چلا رہا، گھر خریدا ہے تو بینک سے پیسے اور انٹرسٹ بھی چالو ہے۔ میرے بھائی دوستوں کو، جب گناہوں کے ساتھ زندگیاں گزرے گی تو عمل کرتے ہوئے ہم سب پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اس دعوت کے ذریعے سے وہ ایمان بنانا ہے، وہ ایمان کی طاقت پیدا کرنی ہے، وہ ایمان کا نور دل میں پیدا کرنا ہے کہ جو ہمیں اعمال پر کھڑا کرے اور گناہوں سے بچا لے۔ لیکن دعوت وہ جو تھکان کے ساتھ ہو، دعوت وہ جو صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ جاتا ہوں، معاذ بن جبل جاتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب جاتا ہوں، باہر ملاقاتوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے سمجھا رہے کہ آؤ مسجد میں چلو، ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔ تو صحابہ باہر تھکے ہیں اور لوگوں کو مسجد سے جوڑا ہے، اور مسجد میں تعلیم کے حلقے لگے ہیں، اور پھر ایمان کے مذاکرے ہوئے ہیں کہ باہر تھکیں گے، امت کو اللہ کے گھر سے جوڑیں گے اور امت کا اکرام کریں گے اور پھر اسے دعوت دیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک وقت میں دو کام ہوں گے۔ ایک تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہدایت کے نور کو داخل کرے گا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں اسلامی ماحول بنے گا۔ اللہ پاک نے دعوت میں یقین کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی، یعنی اللہ پاک نے دعوت میں یقین کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی کی طاقت رکھی۔ دعوت یقین کو بھی بدلے گا اور دعوت ماحول کو بھی بدلے گا، اور انسان اس وقت تک کے دین پر چل نہیں سکتا جب تک کہ یہ دو طاقتیں نہ ہو، ایک اندر کی طاقت، ایک باہر کا ماحول، ایک اندر کی طاقت، ایک باہر کا ماحول۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعوت دی اور صحابہ سے دعوت دلوائی۔
صحابہ آئے عبداللہ ابن رواحہ کی شکایت لے کر اور کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ عبداللہ کہہ رہا کہ آؤ ہم اپنے رب پر ایمان لاوے، کیا ایمان والے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ تمہیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند کر رہا ہے۔ مارکیٹ کا وقت ہے، حضرت ابو ہریرہ جاتا ہوں، دوڑے دوڑے جا رہے مارکیٹ مدینہ منورہ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور آپ لوگ مارکیٹ میں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو۔ تو سارے لوگوں کو چوکنا ہو گئے، سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ جاتا ہوں وہیں کھڑے ہیں مارکیٹ میں، دیکھتے کہ کہیں کوئی پیسہ نظر نہیں آیا، واپس آئے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے وہاں تو کوئی پیسے وغیرہ بٹتے نہیں تھے، میراث تقسیم ہو رہی تم کہہ رہے ہو۔ تو کہا پھر آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ ہم نے ہلکے دیکھے ایمان کے اعمال کے، اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو کہا یہی اعمال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو بازار کا وقت ہے اور مسجد آباد ہے، یہ ہم سب کو سمجھنا ہے، کیونکہ مسجد جو ہے یہ اللہ کے گھر ہے۔ مسجد کا ماحول یہ فرشتوں کا ماحول ہے، بازار کا ماحول یہ شیطان کا ماحول ہے۔ شیطان اپنے بچے پیدا کرتا ہے بازار میں، بازار میں اللہ کے غیر سے ہونے کے بولنے کا ماحول ہے، اور مسجد اللہ کی ذات اور صفات سے ہونے کے بولنے کا ماحول ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ یہاں ایمان کو بولا جائے گا، یا اعمال میں کامیابی اس کو بولا جائے گا، یا جنت کو بولا جائے گا، یا جہنم کو بولا جائے گا، یا قبر کی تنہائی کو بولا جائے گا، قبر کے یعنی قیامت کے منظر کو بولا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے باطل، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے باطل۔ باطل جو چلے گا وہ دکھا کے چلے گا پوری دنیا میں، کہ دکھاؤ، چیزیں دکھاؤ، ایڈورٹائز کرو، پوسٹر لگاؤ، میڈیا پہ لاؤ، ٹی وی پہ لاؤ، تو باطل دکھا کے چلے گا۔ یہ خریدو، بائی ون گیٹ ون فری، یہ کار لے لو، یہ گھر لے لو، بینک میں آؤ، انٹرسٹ کے ساتھ خریدو، یہ فون لے لو، یہ کپڑے لے لو۔ تو باطل پوری دنیا میں جو چلے گا وہ دکھا کے چلے گا، اور حق جو ہوگا وہ سنا کے چلے گا۔ حق کو سنایا جائے گا، اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اس کو زبان سے کہا جائے گا اور کانوں سے سننا پڑے گا۔ تو حق جو ہے سنایا جائے گا، جنت سنائی جائے گی، قبر کی تنہائیاں سنائی جائے گی، قیامت کے میدان میں کیا ہونے والا ہے وہ سنایا جائے گا۔ اس کے لیے صحابہ کی طرح محنت کرنی پڑے گی، ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، اور جو ڈسکاؤنٹ لے گا اس کا ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ دش میں طبیعت نہیں چلتی، امت کے پیچھے تھکنے میں طبیعت نہیں چلتی، اب ایمان کیسے بنے گا؟ جو چیز میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک نے پانی کے اندر پیاس کے مٹنے کی طاقت رکھی ہے، اور ہم آئس کریم کھاوے تو کیسے پیاس مٹے گی بھائی؟ تو گش میں چلے جائیو، تو فلانا چلے جائے، میں تو بیٹھوں گا، چلو ٹھیک ہے بیٹھے رہو، پھر دکان پر تو برابر جاتے ہو اور برابر ڈیوٹی ہوتی، اس وقت تو کمر میں درد نہیں ہوتا ہے بھائی۔ میرے بھائیو دوستوں کو، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں،
جیسے دسترخوان پہ ہم سب مل جل کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بس اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہم سب کو مل کر کرنی ہے کہ کوئی ملاقاتوں میں جا رہا ہے، کوئی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، اب دوسرا دن آیا تو یہ تعلیم والے باہر جائیں گے، باہر والے اندر آئیں گے کہ بھائی کل میں اندر تھا اب آپ باہر جاؤ، ہاں تو باہر کی محنت بھی ہو رہی ہو، اندر کی محنت بھی ہو رہی ہو. ہاں پھر دیکھو نمازوں میں کیسی جان پڑتی ہے، پھر دیکھو قرآن پاک کی تلاوت میں کیسی جان پڑتی ہے. دعوت کیسے کہتے کسے ہیں؟ چار اعمال کو مل کر دعوت ہے. ایک لوگوں کو دعوت دینا صحابہ کے طریقے پر، دوسرا اللہ کی عبادت کرنا صحابہ کے طریقے پر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا صحابہ کے طریقے پر، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا صحابہ کے طریقے پر. آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، تقوی لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، جوہد لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں. میرے دوست بزرگوں، صحابہ کی طرح زندگی گزاریں گے، اللہ صحابہ کی طرح مدد کرے گا. ہمیں آزادی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو صحابہ کی طرح کام کرنا ہے. امت باہر بہت زیادہ امت باہر ہے. اگر 100 ہے نہ 100 تو 5 اندر ہے، 95 باہر ہے. اب رات کو جاؤ امت آپ کو نظر آئے گی، دن کو جاؤ امت نظر آئے گی. ایک مرتبہ ڈینمارک میں ہم لوگ 2 ساتھی باہر گئے. چلو بولے باہر جاتے کچھ ملاقات، رات کا وقت تھا. ایک مال میں چلے گئے، ایک بہت بڑی دکان تھی، انہیں سب سارا سامان ملتا ہے نا مال میں، اور وہاں گئے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، ایمان والا. ہم نے اس کو مصافحہ کیا، پیار محبت سے تھوڑا بات کی. اس نے کہا کہ بھائی میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں. یہ حال ہے امت کا. یو ایس اے میں بوسٹن ایک علاقہ ہے، وہاں ہماری جماعت کام کر رہی تھی. وہاں صومالیہ کے ماشاءاللہ کافی ساتھی ہے وہاں پر، ریفیوجی وغیرہ. ہمارے ساتھی گشت کرنے گئے، ایک نوجوان کو لے کر آئے نقد. اس نوجوان سے بات کی، اس نے کہا میں 3 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں. تھکنا پڑے گا امت کے پیچھے. ایک آدمی کو بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کو مسجد میں لایا گیا، وہ نقد مسجد میں آیا. اس نے آ کر زور سے کہا اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ اتنا زور سے اللہ اکبر بول دیا، کیا بات ہے؟ تو کہا 10 سال کے بعد سجدہ کیا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب امت دعوت سے نکلے گی تو دین سے نکلے گی، اور دین سے نکلتے نکلتے اتنا نکلے گی کہ عوام میں سے دین ختم ہو جائے گا اور خواص میں دین رہ جائے گا. وہ خواص کا دین بھی ماحول کے تابع ہوگا. آج آپ عام طور پہ دیکھو اللہ کے راستے میں جماعتیں چلتی ہے پھرتی ہے، تو دیکھو گے تو چند لوگ ہیں جو نماز کو آ رہے ہیں، باقی آپ باہر دیکھو گے تو مسلمانوں کا علاقے کے علاقے پڑے ہوئے ہیں. امت میرے دوستوں کو بغیر کلمہ نماز کی دنیا سے جا رہی. اس کے لیے گشت کرنے پڑیں گے، روزانہ اچھا خاصا وقت مسجد کو دینا پڑے گا. صحابہ اکرام نے اچھا خاصا وقت مسجد کو دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 150 جماعتیں نکالی اللہ کے راستے میں. خوب نکالا صحابہ کو، کیونکہ خروج فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں جائیں گے تو پھر جب نکلیں گے تو نکلے گا. وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس میں 8 چیزیں گنائی ہیں. وہ 8 چیزوں کی محبت اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو نکلے گی. اور محنتیں دنیا میں ہو رہی ہے، اور محنتیں دنیا میں ہو رہی ہے دین کے کام کے نام سے، اور یہ دعوت کی مبارک محنت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ 2 محنتیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟
دونوں میں جو فرق ہے وہ خروج فی سبیل اللہ کا فرق ہے، نقل و حرکت کا فرق ہے۔ ہم ساری باتیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکال کر، اور وہ ساری باتیں ہوتی ہے گھر پر رہتا ہے۔ خروج کا فرق ہے دونوں میں۔ جو خروج میں سمجھ میں آئے گا وہ گھر پر رہتے ہوئے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو اللہ پاک اس دعوت کے اعمال کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے گا۔ نور والے اعمال کو لے کر چلو گے پھرو گے، اللہ پاک تمہیں نور والے اعمال کی برکت سے نورانی بنا دے گا۔ پھر مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سورج میں نور ہے، سورج میں کیا ہے؟ نور ہے۔ سورج جہاں جاتا ہے نور پھیلاتا ہے۔ سورج میں حرکت ہے، سورج میں کیا ہے؟ حرکت ہے۔ سورج میں نورانیت ہے، اور سورج میں اخلاص بھی ہے، اور سورج میں پابندی بھی ہے۔ ایک سیکنڈ بھی یہاں وہاں نہیں ہوتا، پابند ہے سورج، اور سورج حرکت میں ہے، اور سورج کسی سے پیسہ نہیں لیتا کہ بھئی یہاں میں آ گیا ہوں، لندن میں ابھی ٹھنڈی زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ آ جاتا ہوں، ذرا الیکٹرک بل دے دینا میرے کو۔ سورج کا الیکٹرک بل نہیں آتا ہے، نہیں، وہ اپنا کام کرتا ہے، مانگتا کسی سے نہیں۔ تو سورج میں حرکت ہے، سورج میں روشنی ہے، سورج میں نورانیت ہے، سورج میں پابندی ہے، اور سورج کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ ہم نور والے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں پھریں گے، جہاں جائیں گے نور ہی پھیلائیں گے۔ یہاں تک کہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہوا جہاں تمہیں ٹکرائے گی، وہ ہوا جہاں جائے گی اللہ اس علاقے کی ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اتنی طاقت ہے نورانی اعمال میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں غالباً ابو جہل کے بارے میں ہے، اس نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ کیا کر دو؟ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو آپ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، اللہ پاک نے یعنی میں اشارہ کروں گا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو کلمہ نہیں پڑھنے والا؟ بولے نہیں پڑھ لوں گا۔ ابو جہل تو ابو جہل تھا بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان میں ایک کنگ تھا، راجا تھا، راجا، اس نے بھی یہ دیکھا، پورا اس کا واقعہ ہے۔ پھر چاند پھر سے جوائن ہوا، لیکن ابو جہل نے تو کلمہ پڑھا۔ اس میں ایک بات سمجھانی ہے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک یہ عمل جو امت پر واجب نہیں ہے، امت پر ضروری نہیں ہے یہ کرنا، ایک وہ عمل جو امت پر ضروری نہیں ہے، اس عمل میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو امت کے لیے ضروری نہیں، وہ اتنا طاقتور، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں جو امت کے لیے ضروری ہے، وہ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جو قرآن پڑھا ہے، جو ذکر کیا ہے، جو دعوت دی ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اگر وہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں میرے دوستوں بزرگوں، پھر ہم کتنے طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، نکلنے کا جو زمانہ ہے وہ بننے کا زمانہ ہے۔ اس کے لیے خلوص سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ گھر پر رہنا بوجھ لگے، کیا لگے؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اتنا نکلو خدا کے راستے میں کہ محبوب سے محبوب چیز تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ آج اونٹ کی طرح میری ناک میں سے روح نکل رہی ہے، کاش یہ روح اللہ کے راستے میں ہوتی اور میری موت اللہ کے راستے میں آتی تو کتنا اچھا تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں تھے، ہماری تمنا مدینہ پاک کی موت کی ہے، اور صحابہ کی تمنا اللہ کے راستے کی ہے۔
ایک صحابی آئے اور کہے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس میں 6000 اشرفیاں ہیں، ہاں میں دے دیتا ہوں اچھے کاموں میں، کیا مجھے اللہ کے راستے کا اجر ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلانے، ہاں جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے سونے کا بھی تجھے ثواب نہیں ملے گا۔ خروج کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، خروج کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، خروج خروج ہے، اس کا اپنا ایک نور ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے، جو وہاں ملے گا وہ یہاں نہیں مل سکتا۔ تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ خروج کی برکت سے نور ملے گا اور مقامی اعمال کی برکت سے اس نور کی حفاظت ہوگی۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے 25 جماعتوں میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 150 میں سے، اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ازواج مطہرات گئی ہیں، ہماری امیاں گئی ہیں ساتھ میں، حضرت عائشہ کا کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ اگر حساب لگایا جائے تو ایک ایک صحابی کے حصے میں 6 مہینہ 7 مہینہ اللہ کے راستے کا آتا ہے۔ باقی جو وقت بچ گیا تو صحابہ نے کیا کیا ہے؟ جو 5-6 مہینے بچ گئے صحابہ اکرام نے اچھا خاصا وقت مسجد کو دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جو مقامی 5 اعمال ہے نا، جب اچھا خاصا وقت مسجد کو دے دو گے یہ 5 مقامی اعمال آسان ہو جائیں گے۔ روزانہ مشورے میں بیٹھنا آسان ہو جائے گا، تعلیم کا حلقہ لگانا آسان ہو جائے گا، باہر ملاقاتیں آسان ہو جائے گی، سب کو نقد مسجد میں لانا آسان ہو جائے گا۔ پہلے وقت کی نیت کرنی ہے۔ آدمی اپنی دکان پر جائے گا تو تقاضے کھلیں گے، یہ پنکھا ٹھیک نہیں ہے، یہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے، مال اتنا ہی پڑا ہے اور مال لانا باقی ہے، فلانے کا پیمنٹ ہے، ہاں یہ سٹاف ہے اس کا پگار باقی ہے۔ دکان کھلے گی نہیں، اندر جائے گا نہیں تو دکان کے تقاضے کیسے پیدا ہوں گے؟ میرے دوست بزرگوں، ہمیں کسی کو دیکھنا نہیں ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے۔ کوئی کرے کوئی نہ کرے مجھے کرنا ہے۔ شیطان جو ہے اپنے علم سے، بہت دھیان سے بات سننا بھائیو، شیطان اپنے علم سے دوسرے کا عمل بتائے گا۔ شیطان اپنے علم سے دوسرے کا عمل بتاوے گا کہ فلانا نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، وہ بیچارہ کھانا نہیں کھائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، تو کھانا کھا لے۔ ہاں ارے بھائی میں تو کھانا کھا لوں، میں تو اپنے ساتھی تیار کر لوں، ہاں آج میں اکیلا ہوں، کل 2 کل 4 کل ہوتے ہوتے ہفتہ 10 15 20 دن میں ہم 5-6 آدمی ہو جائیں گے۔ اب کیا کریں گے کہ مسجد کو وقت دیں گے، ہاں 2 ساتھی تعلیم میں بٹھائیں گے، 2 ساتھی اس طرف جائیں گے، 2 ساتھی اس طرف جائیں گے، پورا علاقہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ جب میرے دوست بزرگوں اس کام کو اپنا کام سمجھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں راہیں سجائے گا کہ کرنا کیسے ہیں، وہ رہبری اللہ تمہیں دے گا۔ ہاں کہ آج اتنی دکانیں کر لیتے ہیں، کل یہ کر لیں گے، پرسوں یہ کر لیں گے۔ ہاں کام کو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کام کو اپنے ذمے سمجھو اور دوسرے کو اپنا مددگار سمجھو۔ آپ مال میں سے سامان خریدا، ادھر بھی 3 تھیلی ادھر بھی 3 تھیلی، ہاں اب گھر پر جا رہے ہو، اب گھر پر جا رہے ہو تو بیچ میں کوئی مل گیا، اس نے کہا ارے بھائی صاحب میرے کو دے دو 2 تھیلی، میں تمہارے یہاں ہی جا رہا ہوں۔ اس نے 2 تھیلی لے لی تو ادھر سے کم ہو گئی، ادھر سے کم ہو گئی۔ اب گھر تک اس نے ساتھ دیا، گھر کے دروازے پر اپنی تھیلی رکھ کے وہ چلا گیا۔ تو بولو میرے بھائیوں، ہم جزاک اللہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری میری تھی 6 کی 6، ہاں گھر پر پہنچانے کی، گھر پر لے جانے کی۔ ہاں تو کام کو اپنے ذمے سمجھے، دوسرے کو اپنا مددگار سمجھے، دوسروں کو اپنا مددگار سمجھنا ہے کہ گشت تو میرے ہی ذمے ہے،
تو شکایتیں ختم ہو جائے گی. ہاں شکایتیں ختم ہو جائے گی. اپنے بہت زیادہ کرنے کو بہت تھوڑا سمجھے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اپنے بہت زیادہ کرنے کو کیا سمجھے بھائی؟ تھوڑا سمجھے کہ میں تو کچھ نہیں کیا, اور دوسرے کے بہت تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھے کہ بھائی تو نے میری ایک تھیلی اٹھا دی, اللہ تجھے سجائے کر, ورنہ 6 کی 6 مجھے گھر تک پہنچانی تھی. کچھ اچھا کام ہو جائے, کچھ اچھا کام ہو جائے. ہاں نقد جماعت نکل گئی, 40 دن کی جماعت نکل گئی, 3 دن کی جماعت نکل گئی. ہاں کچھ تشکیلیں ہو گئی, کچھ اجتماع ہو گیا, کئی لوگوں نے نام لکھا دیا, لوگ نمازوں کو زیادہ آنے لگے. جب اچھا ہو تو اپنے ساتھی کی طرف منسوخ کرے کہ بیچارے میرے ساتھیوں نے محنت کی, اللہ نے ہدایت دے دی. کچھ اچھا ہو جائے تو ساتھیوں کی طرف منسوخ کرے. اور اگر کوئی کچھ نقصان ہو گیا, محنت کی جماعت نہیں بنی, 3 دن کی جماعت میں صرف 3 ساتھی ہوئے 10 کی جگہ پہ, 40 دن کی جماعت میں صرف 2 ہی تیار ہوئے, جماعت نہیں بنی, کسی اور جگہ جوائن کرنا پڑا, مرکز بھیج دینا پڑا کہ ہماری خود کی جماعت بنا نہیں سکے مرکز کے حوالے, تاکہ کہیں سے جوڑ کے ان کو روانہ کرو. اب جب کوئی نقصان ہونا شروع ہوا کہ نمازوں میں لوگ آنا کم ہو گئے, نوجوان بچے نظر نہیں آتے, جب نقصان ہو تو اپنے اوپر سمجھے اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست ہے جو یہ ہو رہا ہے. اچھا ہو تو ساتھیوں کی طرف سمجھے, کچھ نقصان ہو رہا ہے تو اپنی طرف سمجھے. جب اس مزاج کے ساتھ میں جان لگاتے رہیں گے, مال لگاتے رہیں گے, وقت لگاتے رہیں گے اللہ کے یعنی شکر میں کہ اللہ میرے جان کو, میرے مال کو, میرے وقت کو لگوا رہا ہے, اس کا احسان ہے میرے پر, تب جا کر اللہ پاک ایسے مجمع پر اپنی امت کو جوڑیں گے. تب جا کر اللہ پاک اپنے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان پر جوڑیں گے. یہ بنیں گے امام, یہ بنیں گے, اور امت ان کے حوالے ہوگی. ورنہ اللہ پاک اپنے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے لوگوں پر کبھی جمع نہیں کرے. تو صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھنی پڑے گی کہ صحابہ نے کیسے کام کیا ہے. اچھا خاصا وقت صحابہ اکرام نے مسجد کو دیا ہے. ارے رات کو بھی, آدھی رات کو تہجد کی اذان ہوتی تھی. آدھی رات کو تہجد کی اذان ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ مسجد میں ہیں وہ گھروں پر جائیں گے, جو گھروں پر ہیں وہ مسجد کو آئیں گے. اللہ کے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آزادی کرنے نہیں دیا ہے. رات کو تہجد کی اذان, جو گھروں پر ہے وہ مسجد کو آ جاؤ, جو مسجدوں میں ہے گھروں پر چلے جاؤ. مسجد میں 4 بڑے بڑے اعمال ہوتے تھے. ایک آنے والوں کو دعوت دی جاتی تھی, آنے والوں کو عبادت میں لگایا جاتا تھا, آنے والوں کو دین سکھایا جاتا تھا, قرآن سکھایا جاتا تھا, وضو سکھایا جاتا تھا, پاکی ناپاکی سکھائی جاتی تھی, حلال حرام سکھایا جاتا تھا, اور آنے والوں کی خدمت کی جاتی تھی کہ آنے والوں کو کھلانا پلانا, نیا مجمع آیا ہے اب گھر کی طرف جا رہا ہے تو ہدیے دینا, ان کا خیال رکھنا. یہ سارا کام مسجد سے ہوتا تھا. آج ہماری مسجدیں صرف نماز کی حد تک رہ گئی ہے کہ نماز پڑھو پھر مسجد لاک ہو جائے گی. بلکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں, بلکہ مسجد تو علم کے حلقے کے لیے, ایمان کے حلقوں کے لیے, نمازوں کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, ایک دوسرے کو دین سکھانے کے لیے, آنے والوں کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے مسجدیں اس کے لیے دی. جب ہم مسجدوں کو اچھا خاصا وقت دیں گے تو ہمارے 2 گش آسان ہو جائیں گے. یہ گش جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, بیک بون ہے, یہ ہڈی کی طرح ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, گش قبول ہوگا دعوت قبول ہوگی, دعوت قبول ہوگی دعا قبول ہوگی, دعا قبول ہوگی ہدایت ملے گی. اگر گش قبول نہیں ہوا تو دعوت قبول نہیں ہوگی, دعوت قبول نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی, دعا قبول نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی. جب
جب ہم گشت کریں گے تو 3 بڑے بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو اللہ پاک ہمارے کمزور ایمان کو مضبوط بنائے گا. ہم کمزور ایمان کو لے کر قوی ایمان کی دعوت دینے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہماری اس دعوت کی برکت سے، اس مجاہدے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دل کو ایمان سے بھر دے گے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا گشت کا کہ ہم اپنی آنکھوں سے امت کا حال دیکھیں گے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ، امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، ان کا دینی لیول کیسا ہے، ان کا دنیاوی لیول کیسا ہے. ایک مرتبہ افریقہ میں جماعت کام کر رہی تھی تو نقد لے کر آئے ایک کو افریقن بھائی کو. اب بیچارہ جماعت تو ساتھی سمجھا بجھا کے لائے. دیکھو یہ عجیب بات ہے، یہ ہمارے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اب بیچارہ اس کو لے کر آئے. جب لے کر آئے تو نیچے تو نظر پڑے گی نا، تو دیکھا کہ وہ شخص کے پاس میں ایک جوتا ہے اور دوسرا پاؤں میں جوتا نہیں ہے. وہ ساتھی نے کہا کہ ارے، تو کہا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی جوتا ہے، دوسرا جوتا تو ہے ہی نہیں میرے پاس. وہ اس حال میں مسجد کو آیا. تو یہ گشت کی برکت سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حال ہے امت کا. امت کا عجیب و غریب حال ہے، لیکن گشت سے پتہ چلے گا، بغیر گشت کے پتہ نہیں چلے گا. افریقہ میں سیریئا لیون ہے نا، وہ جو علاقہ، ہمارے یہاں سے جماعت گئی تھی ہمارے محلے کی. تو ایک ساتھی کو لے کر آئے. وہ بیچارہ آیا تو جماعت نے کھانا کھایا، اس کو بھی بٹھایا کہ آپ بھی کھاؤ ہمارے ساتھ. تو اس بندے نے کھانا کھایا. بہت دھیان سے سننا بھائی. جب اس نے کھانا کھایا تو اس کو کھانا کھاتے وامٹ شروع ہو گئی. اب ساتھی پریشان ہو گئے، یا اللہ کیا ہو گیا. اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ہاسپٹل. اس ڈاکٹر نے کہا اس کو چیک کرنے کے بعد کہ اس ساتھی نے کئی دن تک کچھ کھانا نہیں کھایا. تو اس کا جو معدہ ہے نا وہ چپک گیا ہے. اب اچانک کھانا گیا تو ریئیکشن ہو گیا، وہ باہر آیا کھانا. میرے دوست بزرگوں، امت کے دین کا کیا حال ہے، امت کی دنیا کا کیا حال ہے، جب ملاقاتوں میں جاؤ گے تو پتا چلے گا. منگولیا میں جماعت گئی. یہ چائنا کے اوپر کا علاقہ ہے. اب وہ جماعت گجرات کی احمد آباد، 4 مہینے اس جماعت میں لگایا. نظام الدین میں وہ لوگ آئے، میں بھی بیٹھا تھا کارگزاری میں. تو ان لوگوں نے روتے ہوئے کارگزاری سنائی اور کہا کہ بھائی ہم نے صرف 4 مہینہ لوگوں کو کلمہ سکھایا ہے. مسلمانوں کا علاقہ. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک علاقے میں ہم گئے، ایک گھر پر چلے گئے. جب گھر پر گئے تو بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، سب بیچاری فیملی تھی، چھوٹے بڑے. تو ہم نے دعوت دی. تو ان ماؤں بہنوں نے، ان بھائیوں نے جو بھی، تو گھر کے پرانے فرنیچر میں سے تختیاں نکالی. تختیاں، جو نہیں پرانا سامان، اس میں علی پاکاسا یا قرآن کی ایسی کچھ آیتیں لکھی تھی. انہوں نے کہا دیکھو ہم مسلمان ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن یہ ہمارے باپ دادا اس کو پڑھتے تھے اور ہمارا اس پر یقین ہے. میرے بھائیوں، امت تو بغیر کلمے کے، بغیر نماز کے دنیا سے جائے، اور ہم یوکے کے مسلمان سکون سے رہے. نہ گشت کے ٹھکانے، نہ سال کا چلہ لگ رہا، نہ کچھ ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ بولو بھائی کہاں کا انصاف ہے؟ ابھی یورپ کا سفر ہوا، سوائے رونے کی کچھ. ہزاروں مسجد ہے یورپ میں، 4000 مسجد جرمنی میں ہے، 10 کروڑ مسلمان ہیں. کتنے؟ ہاں، لیکن کہیں